جی تو السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں گولڈ کا ویکلی انالیسس کروں گا، فنڈامنٹل انالیسس اور ٹیکنیکل انالیسس دونوں کروں گا۔ سب سے پہلے میں فنڈامنٹل انالیسس کرتا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، جو نیو ممبرز ابھی میرے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہوئے ہیں، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ انگلفنگ تھیوری کا میں فری کورس ابھی اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے انگلش لینگویج میں، وہ آپ واچ کر سکتے ہیں۔ اور جو نیو ممبرز ابھی یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ گولڈ کی پرائس 2060 اور 1980، تو اس ویک میں جو ہے وہ گولڈ کی پرائس کون سا لیول ٹیسٹ کر سکتی ہے، اس کے کیا چانسز ہیں، یہ چیز جو ہے وہ فنڈامنٹل انالیسس پر مشتمل ہوتی ہے، فنڈامنٹل ویوز پر۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر گولڈ کی پرائس جو ہے وہ اس رینج میں سٹک رہی ہے، پچھلا پورا ویک ڈائریکشن کی تلاش میں رہی ہے۔ تو پورا ویک جو ہے وہ یہاں سے 2015 سے 2035 کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ کرتی رہی ہے، ڈائریکشن کی تلاش میں رہی ہے۔ تو ڈائریکشن اس کو کیسے ملنی ہے، تو زیادہ چانسز کیا بن رہے ہیں، 2060 ٹیسٹ کرے گا یا 1980 یہ والا لیول۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو فنڈامنٹل انالیسس جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں، جو گولڈ کی پرائس پر جو ہے وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے اپ کمنگ نیکسٹ ویک میں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارچ کی میٹنگ میں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کی کٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، پہلا 25 بیسس پوائنٹ مارچ کی میٹنگ میں سٹارٹ کر دیں گے فیڈرل ریزرو۔ تو اس وجہ سے گولڈ کی پرائس جو ہے وہ بلش مومنٹم میں تھی۔ تو کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ این ایف پی کا ڈیٹا وہ بھی ابو فور کاسٹ آیا تھا 216 کے، اور سی پی آئی کا ڈیٹا جو تھا وہ 3.2 تھا فور کاسٹ، اور 3.4 آیا تھا ابو فور کاسٹ، جس کی وجہ سے یہ گولڈ کی پرائس جو ہے وہ سیل کے پریشر میں، اور یہ ہائی بنایا تھا اور لو بنا رہی ہے، ہائی بناتی ہے، لوور ہائی بناتی ہے اور لوور لو بناتی ہے۔ یہ دیکھیں، لوور ہائی بنایا ہے اور لوور لو بنا رہی ہے۔ تو ٹیکنیکلی گولڈ کی پرائس جو ہے وہ سیل کے پریشر میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ انٹرسٹ ریٹ مئی کی میٹنگ میں کٹنگ سٹارٹ ہوگی، جون کی میٹنگ میں کٹنگ سٹارٹ ہوگی، یا مارچ کی میٹنگ میں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے ویک میں جو ہے وہ گولڈ کی پرائس 1980 ٹیسٹ کر سکتی ہے یا 2060۔ تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو فیڈرل ریزرو ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے تو فرسٹ کو، تو اگر تو پریس کانفرنس میں جو ہے وہ یہ انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ ابھی مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور جو ہے جابز بھی لوگوں کو، جابز کی رپورٹ جو ہے وہ کم آ رہی ہے، ابو فور کاسٹ نہیں آ رہی، تو پھر گولڈ کی پرائس جو ہے وہ بلش مومنٹم لے سکتی ہے۔ اور یہاں سے یہ پہلا لیول یہ ہڈن انگلفنگ سیل کا ہے، یہاں سے آپ اس کی سیل اپورچونٹی فائنڈ کر سکتے ہیں، اور یہ دوسرا لیول ہے 2060، تو اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے گولڈ۔ اور اگر یہ انڈیکیشن نہیں دیتا پریس کانفرنس میں، باقی جو چیز ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہولڈ پر ہی رہے گا، کیونکہ مارکیٹ پہلے ہی جو ہے وہ قیمت کا تعین کر چکی ہے، اور اس میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا کہ جنوری کی میٹنگ جو فرسٹ فیبرری کو ہے، تو اس میں وہ ہولڈ پر ہی رہیں گے۔ تو مین چیز جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوگی، اگر اس میں انڈیکیشن وہ دے دیتا ہے کہ ہم مارچ سے ہی کٹنگ سٹارٹ کریں گے، تو پھر جو ہے وہ گولڈ 2060 کو ٹیسٹ کر سکتا ہے نیکسٹ ویک۔ اور اگر وہ کوئی انڈیکیشن نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ مارچ کی میٹنگ سے کٹنگ سٹارٹ کریں گے، اور اگر وہ انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ ابھی ہم ہولڈ پر رہیں گے اور زیادہ دیر تک ہولڈ پر رہیں گے اور انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں کریں گے، تو گولڈ کی پرائس جو ہے وہ 1980 جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ یہ ان چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو اگر مارچ کی میٹنگ کو لے کر جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ قیمت کا تعین کرے گی، تو یہ چیز جو ہے وہ این ایف پی کا ڈیٹا بھی ہے نیکسٹ ویک میں فرائیڈے کو، اور جابز کا ڈیٹا بھی اس سے پہلے ہے، غالباً جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے غالباً، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا فارکس فیکٹری کو۔ تو یہ جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں گولڈ کی پرائس ڈائریکشن لے گی 1980 یا 2060، تو اس پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ تو اب میں ٹیکنیکل انالیسس تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہڈن، یہاں پر انگلفنگ سیل فیل کا زون تھا، یہاں پر اے اور بی کمپلیٹ تھی،
تو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ HLZ کمپلیٹ کیا تھا، تو یہ دیکھیں ایک دفعہ ٹیسٹ کیا اس کو، اور یہ دیکھیں ری ٹیسٹ پر اس نے دوسری دفعہ اس کو ریسپیکٹ دی ہے۔ تو اس HLZ زون کو 2 دفعہ پرائس نے ریسپیکٹ دی تھی، تو پھر یہ دیکھیں یہاں سے تیسری دفعہ اس کو جو ہے وہ بریک کر دیا، اور ری ٹیسٹ پر یہ ہڈن انگلفنگ سیل کے طور پر کام کیا ہے۔ جن لوگوں نے انگلفنگ تھیوری کا کمپلیٹ کورس دیکھ رکھا ہے میرے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ سے، ان کو پتہ ہے۔ تو یہ ہڈن انگلفنگ سیل کے طور پر یہاں سے ایک دفعہ ریسپیکٹ دی، اور یہ دوسری دفعہ ریسپیکٹ دی ہے۔ تو اب اس زون کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، تو اپ کمنگ نیکسٹ ویک میں اب جو ہے وہ ٹیکنیکل کے لحاظ سے آپ گولڈ کو کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں ایک زون لگاتا ہوں، یہ دیکھیں جو ابھی فریش جو ہے وہ بنا ہے، تو نیکسٹ ویک میں آپ نے اس پر جو ہے وہ ٹریڈ کرنی ہے۔ جی تو فرینڈز یہاں سے میں ایک زون ڈرا کرتا ہوں، یہ فریش زون بنا ہے، تو اس زون سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ڈبل انگلفنگ بائی فیل ہے، یہ دیکھیں یہاں پر انگلفنگ بائی ہے اور فیل ہے، اور یہاں پر اے اور بی کمپلیٹ ہے۔ تو اس ویک کو جو نیکسٹ ویک ہے اس میں آپ ٹیکنیکلی گولڈ کو یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے پرائس جو ہے وہ سی بنا دیتی ہے تو اس کے ری ٹیسٹ پر آپ یہاں سے جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں، اور آپ کا ٹارگیٹ یہ 1996 ہو سکتا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو پرائس بریک کر دیتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے میں ہاریزونٹل لائن لگا دیتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں 2027، تو یہ پرائس بن رہی ہے یہاں سے۔ اگر پرائس جو ہے اس لیول کو رسپیکٹ نہیں کرتی، یہاں سے بائی کے لیے جاتا ہے، تو ری ٹیسٹ پر یہاں سے اسی ہڈن انگلفنگ بائی پر آپ جو ہے وہ بائی کے لیے ٹریڈ لے سکتے ہیں، اور آپ کا پہلا ٹارگیٹ 2042 ہو سکتا ہے، اور آپ نے کنفرمیشن کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے دونوں سائڈ پر، سیل میں بھی اور بائی میں بھی، اور منی مینجمنٹ کے حساب سے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ کے سائز کے حساب سے۔ تو یہ لیول آپ مانیٹر کر سکتی ہیں 2027۔ تو یہ تھا آج کا انالیسز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔